بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 3.6، یعنی باب 3 کا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے، اور پہلے لیکچر میں جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے خیال میں سخاوت کی کون کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں، یا سخاوت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کوئی سخاوت کرو۔ ہاں، مالی مطلب مالی کا سخاوت کیا؟ مالی کیا؟ مالی جو پودوں کا کام کرتا ہے۔ ہاں ہاں، مال کے ذریعے سے، روپے کے ذریعے سے کسی کو سخاوت کا اظہار کرنا، مال کے ذریعے سخاوت کا اظہار کرنا۔ دوسری کون سی ہے؟ بدنی۔ وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار مجھے اس کام میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ تھوڑی سی ہیلپ کر لیں، تو سخاوت ہے نا، کہ وہ بدن جو آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے وہ کسی اور کے فائدے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بدنی سخاوت ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس سبق کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا میری ہیلپ کر دیں اس ٹاپک کو سمجھنے میں، تو آپ نے اس کو سمجھا دیا، آپ کو وہ ٹاپک اچھی طرح آتا ہے، اور وہ ٹاپک آپ نے کسی کو سمجھا دیا، تو آپ نے اس کو سمجھا دیا، تو یہ کون سی سخاوت ہو گئی؟ علمی سخاوت، کہ آپ نے علمی طور پر آپ کا وہ علم جو صرف آپ کے لیے ہی مفید ہو سکتا ہے، آپ نے وہ علم سخاوت کرتے ہوئے دوسروں کو وہ سکھا دیا۔ تو یہ 3 اقسام ہیں سخاوت کی، مالی، بدنی اور علمی، اور یہی آج کا سلو بھی ہے۔ ہمارا آج کا پہلا سلو ہے اسوہ نبوی سے سخاوت و ایثار کی مثالیں جان سکے، تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت و ایثار کی مثالیں جانیں گے، اور سخاوت و ایثار کی مختلف صورتیں جیسے مالی، بدنی اور علمی، وہی جن پر ہم نے بات کر لی، ان کی متعلق ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اور جو دوسرا ہمارا SLO ہے اسکرین پر، وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ایثار جیسی صفات کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر معاشرے کی ترقی کا باعث بن سکیں۔ یہ صلاحیت ہے، یہ سکل ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے، کہ صرف ایسا نہ ہونا کہ ہم سخاوت کی تینوں مثالیں جان گئے، سمجھ گئے، تو کیا ہوا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو معلومات حاصل ہوگی نا، علم حاصل ہو گیا۔ اس علم پر عمل کرنا، جس کو ہم صلاحیت کا نام دیتے ہیں، سکل کا نام دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا، یہ ہے بہت ضروری چیز ہے۔ تو آج کے سبق میں گویا کہ ہم نے 3 چیزیں سیکھنی ہے: سیرت النبی سے سخاوت کی مثالیں، نمبر 2 سخاوت کی مختلف صورتیں، اور ان میں روزمرہ زندگی میں ان صفات کو اپنانا۔ تو اس نیت سے ہم ان دونوں چیزوں کو پڑھیں گے، کہ ان دونوں چیزوں کو پڑھ کر یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم سخاوت کریں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز مجھے آتی ہے اور کسی اور کو نہیں آ رہی، اور ایگزام قریب ہے تو میں کہوں نہیں، اگر میں نے اس کو بتا دی تو یہ مجھ سے زیادہ نمبر لے جائے گی، نہیں، یہ سخاوت نہیں، یہ کنجوسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے علم میں، مال میں، دولت میں کبھی برکت عطا نہیں کرتے کہ میں خود ہی سب کچھ سیکھ لوں، میں خود ہی سارا مال اپنے پاس رکھ لوں، میں خود کسی کے کام نہ ہوں، بس ساری سکلز مجھے ہی آئے، میں کسی اور کو نہ سکھاؤں، تو اس کا علم بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی بدنی طور پر وہ اس کی برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ چیز بڑھتی کب ہے؟ جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب آپ علم کو پھیلاتے ہیں تو آپ کا علم بھی بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی ہم نیت کر کے انشاءاللہ تعالی سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 2 الفاظ آپ کے سامنے آئے، ایک ہے سخاوت اور ایک ہے ایثار۔ ان دونوں میں فرق کون بتائے گا؟ سخاوت اور ایثار میں قربانی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، شاباش، مدد کرنا۔ ان دونوں میں فرق کیا؟ آئیڈیا ہے کوئی کسی کو؟ محمد، عافیہ، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ سخاوت اور ایثار میں کیا فرق ہے؟ جی، نبیہ، امن، امن ہے؟ دیکھیں، سخاوت کیا ہے؟ میرے پاس یہ 2 پین ہے، اس کا کوئی دوسرا ہے؟ بس ٹھیک، کافی ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ 3 پین ہے میرے پاس، 3 قلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قلم تو میرے یہاں کے کام کا ہے نا، میں اس سے بورڈ پہ لکھتا ہوں، یہ دونوں میری ضرورت سے زائد ہیں، کہ میرا ایک سے کام ہو رہا ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے،
یا اگر چاہیے بھی ہے تو فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں میری ضرورت سے زائد ہے، میں یہ چیز کسی اور کو دے دوں اور کہوں یار یہ آپ لے لو، آپ اپنا کوئی کام چلاؤ اس سے، تو اپنی ضرورت سے زائد چیز کو، اپنی ضرورت سے زائد چیز، اضافی چیز کسی کو دے دینا، یہ سخاوت ہے. ٹھیک ہے. ایثار کیا ہے؟ کہ میرے پاس ایک قلم ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ایک اور مسلمان بھائی کو بھی ہے، تو میں اپنی ضرورت قربان کر کے کہوں یہ آپ لے لیں، آپ اپنا کام کر لیں، میں اپنے لیے کوئی دوسرا تلاش کر لوں گا. یہ اب ایثار ہے. قربانی تو یہ ہوئی نا، آپ نے کہا ایثار کا معنی قربانی، یہی اسی کا نام قربانی ہے کہ مجھے ضرورت ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجئے، میں اپنے لیے دوسرا قلم لے آؤں گا. یہ ہے ایثار. گویا کہ سخاوت جو ہے، اضافی چیز دینا، سخاوت کا پرو ورژن، اعلیٰ قسم، اعلیٰ ترین قسم کیا ہے؟ ایثار. کہ وہاں پر بھی تو قربانی تو ہے، چھوٹی سی قربانی تو وہاں بھی ہے نا، کہ میرے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی مجھے کام آ سکتی ہے، لیکن وہاں پر قربانی کم ہے، وہاں پر دے دی، یہ بھی ایک اچھی نیکی ہے. لیکن یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہیں اور کسی اور کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ ہے ایثار. سمجھ آ گئی میری بات اس مثال سے؟ اب دیکھیں، سخاوت ضرورت سے زائد مال دوسروں پر خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے نا، جتنا مال آگے جمع کرو اور مال آگے بس اندر سٹور کر دو، اس کو پیسے آگے بینک میں جمع کر دو، کسی اور کو نہیں دینا. تو ضرورت سے زائد مال کسی کو دے دینا یا ضرورت سے زائد چیز کسی پر خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور کئی آیات میں اور کئی احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ تم خیرات میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے. جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مزید فضیلت سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں بیان ہوئی ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، ان کے لیے یہ دگنا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور یہ چیز ان کے لیے دگنی کر دی جائے گی. دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اس میں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے نا، اس کا اجر 2 گنا، 70 گنا، اور بعض اوقات آیت میں 700 گنا. جسے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ایک دانہ ہے جس سے بالی نکلتی ہے، 70 بالیاں، اور ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، تو 700 گنا تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اخلاص پر. آپ جتنے اخلاص سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر اس پر دے گا. تو اس آیت میں صدقہ کرنے والے یعنی سخاوت کرنے والے مرد اور عورت دونوں سے وعدہ کیا کیا کہ دگنا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا کیا ہوگا؟ اجر ہوگا. ٹھیک ہے. 2 باتیں. تیسری بات سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واقعہ، جب قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ کیا ہوا؟ تبدیل ہوا، مسجد اقصی سے واپس مسجد حرام کی طرف، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرو. یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ کہ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور بندوں پر خرچ کریں. خرچ کس پر کریں؟ جو آپ کے کیا ہیں؟ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، اور سوال کرنے والے جو آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کو پورا کیجئے، ہمیں اس مال کی حاجت ہے، تو جو ان پر خرچ کرتا ہے، نیکی یہ ہے. تو اس کو نیکی میں شمار کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں. اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سخی، سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے. 3 چیزوں کے قریب ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے، جنت کے،
اور لوگوں کے. اب دیکھیں نا, اللہ کے تو قریب ہے ہی ہے, کیوں کہ اللہ کی مخلوق پر یہ خرچ کر رہا ہے, اور جب آپ اللہ کے قریب ہوگے تو جنت بھی آپ کو قریب, اور تیسری چیز لوگوں کی بھی کیا ہے, قریب, کہ سخی اور سخاوت کرنے والا اس کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں, اور دوزخ سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے, بخیل بخل کرنے والا, کنجوس, جو دینا چاہیے وہ بھی نہیں دے رہا, اور بخیل اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے. یعنی سخی تین چیزوں کے قریب ہے, اور انہی تین چیزوں سے بخیل کیا ہے, دور ہے, اور دوزخ کے قریب ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. یہ بہت آسان سی حدیث ہے کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے, اور جنت کے قریب ہے, اور لوگوں کے قریب ہے, اور دوزخ سے دور ہے. جو بخیل ہے, جو کنجوس ہے, وہ اللہ سے قریب, اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, کہ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. کیا جب دیکھو اس کو کھانے کی لالچ ہے, جو کسی اور پہ خرچ کرنے, وہ والا ایلیمنٹ اس میں ہے ہی نہیں, تو لوگ بھی ایک عرصے بعد اس سے دور ہوتے ہیں. یار یہ کیا آدمی ہے, کیا کنجوس آدمی. جب دیکھو کھانے کی بات کرتا ہے, کسی اور کو کھلانا, یہ والا وسط اس میں نہیں, تو لوگوں سے بھی دور ہے, اور دوزخ کے کیا ہے, قریب ہے. تو ہمیشہ سخاوت سے کام لیں, کبھی بھی کنجوسی سے اور بخل سے کام نہ لیں. یہ تو ہو گیا سخاوت. اب ایثار میں نے آپ کو بتا دیا. ایثار کیسے کہتے ہیں؟ ایثار کا مفہوم اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی حاجت کو ترجیح دینا, اسے کیا کہتے ہیں, ایثار. ٹھیک ہے, اور ایثار کا درجہ سخاوت سے بھی کیا ہے, بلند. کیوں بلند ہے؟ کیوں بلند ہے ایثار سخاوت سے بلند کیوں ہے؟ جی ہاں, سخاوت میں ضرورت سے زائد چیز دے رہا ہے, اور سخاوت میں اپنی ضرورت کے باوجود چیز دے رہا ہے. اب نیکی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں, نیکی کا درجہ تب بڑھتا ہے جب آپ زیادہ قربانی دیتے ہیں. جب آپ کی قربانی جتنی بڑھے گی, آپ کی نیکی کا معیار اتنا بڑھے گا. اب سخاوت میں بھی قربانی ہے, لیکن جو قربانی ایثار میں ہے نا, وہ سخاوت میں نہیں ہے, اس لیے اس کا اجر بھی کیا ہے, بڑا ہے, کیونکہ ایثار کرنے والا خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. سخاوت میں اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح نہیں دے رہا, ہاں دوسروں کی مدد کر رہا ہے, اور دوسروں کی مدد تو یہاں پر بھی ہے نا, لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ اضافی ہے, کیا؟ اپنی ضرورت دبا دینا اور اوروں کی ضرورت پورا کر دینا. اب اس میں دو چیزیں آ گئی, اس لیے اس کا اجر بھی کیا ہے, بڑھ کر ہے. اب سیرت سے سخاوت کی مثالیں, جو ہمارا دوسرا ایسا تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. انسانوں میں سب سے زیادہ سخی کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ طور پہ رمضان کے مہینے میں لوگ صدقات دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. آپ کی دیکھتے ہیں کہ رمضان پیکج بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں, مہینے مہینے کا راشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تیز آندھی چلتی ہے, تیز ہوا والی جب آندھی چلتی ہے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, کہ بارش کی ہواؤں سے بھی زیادہ تھی, اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور مثال کیا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں, پہلی مثال سیرت سے سخاوت کی پہلی مثال, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سائل آیا نا, جو بھی سوال کرنے والا آیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, نہ کسی کو نہ کیا. جو بھی مانگنے والا آیا کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیا. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اکثر اوقات, بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا عطا کرنے کے لیے, تو کسی سے کچھ لے کر کسی کو دے دیا کرتے تھے. یہ ہے پہلی مثال. دوسری کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا, ایک دیہاتی آیا, اور اس نے کچھ سوال کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ چونکہ کیا تھا, نو مسلم تھا, نیا مسلمان ہوا تھا, اس نے کچھ کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم تو اسلام لے آئے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ہمیں کچھ عطا کیجئے, کچھ دیں ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, وہ جو دیہاتی آیا تھا, نو مسلم تھا, اس کو کہا کہ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں کو نظر آ رہی ہیں ساری, اس نے کہا جی ہاں رہی ہیں, کافی ساری ہیں, فرمایا ساری کی ساری لے جاؤ.
اور وہ ساری بکریاں اس انسان کو جو نو مسلم تھے صحابی ان کو دے دی. اور وہ اپنے جو قوم میں قبیلے میں کیا گیا اور کہا کہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس نے کہا اسلام قبول کر لو, اللہ کے رسول کسی کو مایوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ ہے اور کتنی بڑی سخاوت ہے. اب سخاوت کی مختلف اقسام ہیں, یہ ہم نے تینوں سمجھ لی ہیں. مالی سخاوت کیا ہے؟ آپ کے پاس روپیہ ہو, پیسہ ہو, اور آپ روپیہ یا مال کسی کو آپ دے دیں اور اس کے ذریعے آپ کسی کی مدد کریں. دوسرا کیا ہے؟ بدنی سخاوت, یعنی دوسروں کی خدمت اور دوسروں کو وقت دینا, کسی کے ساتھ جانا, کسی کا کوئی کام ہے آپ کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے, آپ چلے جائیں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے, مدد کر لیں. اور تیسری کیا ہے؟ علمی سخاوت, کہ علم کو دوسروں تک پہنچانا. تو جو مال کے ذریعے سخاوت کی جائے اس کو مالی سخاوت کہتے ہیں. خود جانا, فزیکلی کسی کے ساتھ جانا اور کسی کا کام کرنا, یہ بدنی سخاوت ہے. اور علمی سخاوت کیا ہے؟ کہ آپ علم جو آپ کے پاس ہے, کسی کو مسئلہ معلوم نہیں, آپ نے مسئلہ اس کو بتا دیا, کوئی سبق کسی کو یاد نہیں, آپ نے ہیلپ کر دی, کوئی اہم پوائنٹ یا کوئی سبجیکٹ یا ٹاپک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ نے اس کو سمجھنے میں مدد کر دی. یہ کیا ہے؟ علمی سخاوت ہے. اور جس معاشرے میں سخاوت اور ایثار ہے اس کا کردار بڑا کردار ہے, کہ جس معاشرے میں سخاوت ہو وہاں پر بھائی چارہ ہوتا ہے اور یکجہتی ہوتی ہے اور انصاف اور ہمدردی ہوتی ہے, اور اس سے باہمی تعاون اور ترقی کی راہ کیا ہوتی ہے؟ ہموار ہوتی ہے. تو جو ایثار کی مثالیں اور جو سخاوت کی اقسام ہم نے جانے سیرت سے, وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے. کسی کو کچھ ضرورت ہے, آپ اس کی کیا کریں؟ ہیلپ کریں, مدد کریں, مالی طور پر, بدنی طور پر یا علمی طور پر. اور ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ روزمرہ زندگی میں سخاوت اور ایثار کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کوئی سے 3 کام آپ نے بتانے ہیں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایسے کسی کے کام آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں. ہماری کلاس میں اگر کوئی ایسا بچہ موجود ہے جو کہ اپنی فیس نہیں دے پا رہا, میں اپنے والدین سے بات کر کے کہ ایک بچے کی فیس ہم اپنی ذمہ داری لے لیں, کہ ہم ایک بچے کی فیس اپنی پاکٹ منی سے دیں گے. یہ علمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مالی بھی ہو گئی اور علمی بھی ہو گئی. میں اپنے ذہن میں ایک رکھ لوں کہ میں نے اپنی کلاس کے کم از کم ایک اپنے کلاس فیلو کو میں نے بتانا ہے, سمجھانا ہے. اب بچہ دیکھ لیا جو پڑھائی میں تھوڑا سا کیا ہے, کمزور ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, مشکل پیش آ رہی ہے, آپ اپنی ذمہ داری لے لیں کہ کسی ایک بچے یا بچی کو میں پڑھاؤں گی. یا اپنے سے جو چھوٹی کلاسز ہیں, کلاس 1-2 کا بچہ لے لیں, 3-4 کا بچہ لے لیں, میں اس کو ڈیلی 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاؤں گی بغیر کسی فیس کے. اب دیکھیں اس میں علمی بھی آ گئی, اس میں مالی سخاوت بھی آ گئی, اور اس میں بدنی سخاوت بھی آ گئی. تو اس کو آپ نے اپنی زندگی میں ایسے ہی اپنانا ہے. اور جو آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ وسلم کی سیرت سے سخاوت و ایثار کے 3 واقعات آپ نے تلاش کرنے ہیں. کچھ واقعات تو ہم نے رکھے نا, تو آپ نے 3 واقعات کم از کم آپ نے تلاش کرنے ہیں والدین کی مدد سے, اور ان کو بھی بتانا ہے دیکھیں سخاوت یہ ہے, ایثار یہ ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ورک شیٹ اور کوسچن بینک بھی ہے جو کہ ایس ایل او پر مبنی ہے, اس کو آپ نے ضرور حل کرنا ہے, جو کہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو پتا ہے نیچے لنک میں موجود ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.